جی محترم جناب ریاض فتحانہ صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئر پرسن. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ جتنا خوبصورت بہترین بجٹ اس حکومت نے پیش کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. میں مبارکباد دوں گا شوکت ترین صاحب کو اور وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو. اس سے پہلے کہ میں جنرل بات کروں پہلے میں اپنے حلقے کی بات کرنا چاہوں گا. میرا حلقہ NA113 ہے. گزارش یہ ہے کہ فیصل آباد ڈویژن میں کل 19 ارکان قومی اسمبلی ہیں جن میں سے 12 PTI کے ہیں. پاکستان میں کراچی کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس ریکوری فیصل آباد ڈویژن سے ہو رہی ہے. اور پولٹری میں میرا حلقہ کمالیہ جو ہے کراچی کے بعد نمبر 1 ہے پولٹری پروڈکشن میں جو ایکسپورٹ کر رہا ہے باہر کے ملکوں میں بھی پولٹری پروڈکٹس. کھدر میرے شہر کا کمالیہ کھدر پاکستان میں نمبر 1 ہے. فیصل آباد ڈویژن کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ میں 1 روپے کی اسکیم بھی نہیں دی گئی. اس پہ میں شدید احتجاج کرتے ہوئے پورے فیصل آباد ڈویژن کی نمائندگی کرتے ہوئے کہوں گا کہ برائے مہربانی اس کو ریوزٹ کیا جائے اور فیصل آباد ڈویژن کو بھی میگا پروجیکٹس میں اور اسپیشلی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ میں پروگرام میں نمائندگی دی جائے. جناب والا دوسرا یہ کہ ہماری حکومت ٹورزم کو پروموٹ کر رہی ہے. ہڑپا میرے علاقے کے ساتھ ہے. ٹبا سنگل 5000 سال پرانی مسنگ ہسٹری ہے. یہاں پہ فوری طور پر سڑکوں کی کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. چیچا وطنی کمالیہ رجانہ ٹوبا ٹیک سنگھ جھنگ یہاں پہ 2 موٹر ویز کراس کر رہی ہیں M3 M4 بے انتہا ٹریفک ہے. ان کے آپس میں لنکیج کے لیے ایک نئی 2 رایہ سڑک بنانے کی اشد ضرورت ہے. جناب والا اس کے علاوہ جو ہے میرے حلقے میں پیر مل ایک تحصیل ہے کمالیہ تحصیل ہے. پیر مل میں GCU سب کیمپس بنانے کا میں مطالبہ کرتا ہوں. وہ وفاقی حکومت صوبے کو اس کی سفارش کرے. جناب ریلوے اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے. ننکانہ صاحب میری ریلوے لائن پر واقع ہے. شیخو پورہ سے یہ ہے یہ جڑا والا شور کوٹ سیکشن. اس میں کئی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کئی تحصیل ہیڈ کوارٹر میرا حلقہ بھی اس پر آتا ہے. کووڈ کی وجہ سے ٹرین جب بند ہوئی تو پھر ہمارے حلقے میں ٹرین چلی نہیں ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بند کر دی گئی ہیں ٹرین اس ٹریک پر وہ فوراً دوبارہ شروع کی جائیں. انتہائی ٹوٹا ہوا ٹریک ہے. اس کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں شامل کیا جائے اس ٹریک اپ گریڈیشن کے لیے. تیسرا یہ کہ کراچی سے پشاور ایک فاسٹ ٹرین اس روٹ پر چلائی جائے. چوتھا جناب والا فورٹ عباس سے راولپنڈی تک ایک ٹریک منظور ہوا تھا. بھٹو صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے. وہ وہیں کا منصوبہ رہ گیا. بہترین منصوبہ تھا جو فورٹ عباس ٹریک برے والا ٹریک چیچا وطنی ٹریک کمالیہ ٹریک اس کے بعد فیصل آباد پھر سرگودا اور پھر راولپنڈی کو لنک کرتا ہے. اس منصوبے کو جو متروک ہو گیا ریوائیو کیا جائے. جناب والا اس کے ساتھ میں گزارش یہ کروں گا کہ زراعت ہمارے ملک کی ریڑھ کی مانند ہے. اس وقت میں حکومت کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بینک مارک اپ زرعی بینک کا 18 سے کم کر کے 2.5% اور 3% پہ لے آئے ہیں. بلا سود قرضے کسانوں کو بھی 3 لاکھ سالانہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. کسان کارڈ ایکسیلنٹ پروگرام ہے ورنہ پہلے کاغذ تیار کرنے میں ہی بڑا ٹائم خرچ ہوتا تھا ضائع ہوتا تھا. اس کے ساتھ فصلوں کی قیمت میں کہتا ہوں 60% دیہاتی آبادی ہے 45% ورک فورس مزدور دیہات میں رہتا ہے. آج سے یہاں پر 10 سال ہمارے دوستوں کی حکومت رہی ہے یہ نون لیگ کی. کسان تباہ ہو گیا تھا. کسی فصل کی قیمت ملتی نہیں تھی. اس دفعہ کماد گندم کپاس مکئی چاول ان کو ذمہ دار کو حقیقی معنوں میں معاوضہ ملا ہے جس سے تھوڑی بہت خوشحالی دیہات میں آئی ہے. اس پر میں اپنے کاشتکار بھائیوں کی طرف سے حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب والا اس وقت فوڈ سیکورٹی ہمارے ملک کی ضرورت ہے. خوراک کاشتکار پیدا کرتا ہے. اگر کاشتکار بھوکا ہوگا تو شہری لوگ کس طرح خوراک حاصل کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں یہ گزارش ایک تو یہ کروں گا
اس وقت ہمارا اریگیشن سسٹم فلڈ اریگیشن ہے، وہ کٹھا پانی لگاتے ہیں بے انتہا ضائع ہوتا ہے. ڈرپ اریگیشن اور اسپرنکلز کو پروموٹ کیا جائے اور زیادہ سبسڈی دی جائے تاکہ زیر زمین پانی بھی ضائع ہونے سے بچ جائے اور نہری پانی بھی بچایا جا سکے. اس کے علاوہ کراپ اور اینیملز ان کی انشورنس کی جائے تاکہ کوئی قدرتی آفات فلڈ کی شکل میں یا چوری کی شکل میں جانور یا فصلیں کاشت کار جو تباہ حال ہو جاتا ہے اس کو انشور کیا جائے. اس کے علاوہ جناب والا کہ کاشتکار 3 طبقوں کے استحصال سے بڑا پریشان ہے. ایک ADL آفس، ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ٹیسکو جو بجلی فراہم کرتی ہیں، ان کے شر سے بچانے کے لیے کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے تاکہ کاشتکار کو تحفظ دیا جا سکے. جناب والا اس وقت دیہاتوں میں اسکول تھوڑے ان کو اپ گریڈ کیا جائے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ان کی مرمت کی جائے، جانوروں کے ہسپتال بنائے جائیں اور اس کے ساتھ بجلی ان کو فراہم کی جائے. میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ مڈل مین کو نکال کے فارمر اپنے بازار لگائے، کسان مارکیٹس. جب کسان مارکیٹس لگے گی تو سستا سامان اور پیور سامان شہری علاقوں کو ملے گا، مہنگائی بھی اس سے کم ہوگی. جناب والا اس موقع پر میں یوتھ کے بارے میں کہنا چاہوں گا. حکومت نے 50,000 وظیفے، کامیاب نوجوان پروگرام کا 5% مارک اپ پہ لون، اس کے ساتھ ساتھ نئی یونیورسٹیاں خود میرے حلقے میں یونیورسٹی آف کمالیہ منظور ہوئی ہے پنجاب حکومت نے، میں شکر گزار ہوں. میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یوتھ سینٹر، ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ایک یوتھ سینٹر بنایا جائے جس میں ان کو ہائر ایجوکیشن، ان کے لیے کیریئر پلاننگ، ان کے لیے جاب فراہمی، ان کے لیے سپورٹس، کلچرل ایکٹیویٹیز، تمام چیزوں کی وہ ایک ہب ہو جس سے نوجوانوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے. 60% نوجوان ہمارے ملک میں ہیں. جناب والا میں منسٹری آف فارن افیئرس کو بھی اپریشیٹ کروں گا، ان کی پالیسیوں کی بنا پہ آج پاکستان کا وقار بہتر ہوا ہے. اس موقع پر میں عرض کروں گا کہ UK نے پاکستان پر جو ٹریول سینکشن لگائی ہیں، ریڈ زون میں لے کر آئے ہے پاکستان. UK میں میرے اپنے حلقے میں ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں بہت بڑی تعداد اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ میں رہتی ہے، ان کے سارے خاندان متاثر ہو رہے ہیں. میں مطالبہ کروں گا کہ چونکہ اب پاکستان میں کرونا وائرس نیچے آ گیا ہے، اس کو ری وزٹ کروایا جائے اور یہ پابندی ختم کی جائے. اس کے علاوہ ECO ابھی آپ نے دیکھا پائیکو کانفرنس ہوئی، بہترین کامیابی. میں اسپیکر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 10 سال بعد یہ فورم دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے. تو اس سلسلے میں میں گزارش کروں گا کہ ECO کنٹریز کے جتنے پاسپورٹ ہولڈر ہیں، اسپیشلی آفیشیل پاسپورٹس، ان کو ویزا فری ڈکلیئر کیا جائے معاہدہ کے تحت تاکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو پروموٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ جناب یورپین یونین کی طرز پر یہ 10 ممالک ہیں، 10 مسلمان ممالک ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان ممالک کا ایک یورپین یونین کے پیٹرن پر ایک یورپین پارلیمنٹ کی طرح ایشین پارلیمنٹ بنائی جائے اور ان کی اس کے ساتھ ساتھ ان کو تاپی جو تاجکستان، افغانستان، پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن ہے وہ منصوبہ بھی دوبارہ شروع کیا جائے. ایران سے جو ہمارا گیس کا معاہدہ ہے اس معاہدے کے پر بھی عمل کرتے ہوئے ایران سے گیس شروع کی جائے، ورنہ میں 2 لاکھ روپے ڈیلی جرمانہ پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ جناب والا مشترکہ ایئر لائن اور ایسا بینک قائم کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم IMF سے بچ سکیں اور یہ ڈیولپمنٹ بینک ہمارے اپنے ریجن کا بینک ہو، جس طرح شنگھائی فورم کا بینک ہے اور بہت سارے بینکس. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 10 ممالک ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، آئل ریسورسز کے لحاظ سے بہترین مستقبل کا ایک نیا اکنامک زون امرج ہو سکتا ہے. بتدریج اس کو کنفیڈریشن کی طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے. جناب والا میں یہ بھی کہوں گا کہ تمام پڑوسی ممالک سے انڈیا، افغانستان، چائنا، ایران، مڈل ایسٹ کے تعلقات میں خوشگوار تبدیلی اور امن قائم کیا جائے. جناب والا جمہوریت پر میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ اکنامک گروتھ 85% ان ملکوں میں ہوتی ہے جہاں پیور پرفیکٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے. ابھی ہم اس کے مکمل پرفیکٹ ڈیموکریسی میں نہیں داخل ہو سکے، ہم قریب ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا جمہوریت تبھی مضبوط ہوگی جب سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی. سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنے کے لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پبلک فنڈنگ کا کنسیپٹ پاکستان میں انٹروڈیوس کیا جائے. بجٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو ان کی جتنی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں اس کے مطابق ان کو بجٹ فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر سکیں.
وہ متوسط اور غریب طبقات اس میں پروموٹ ہو سکیں. لٹریچر، ٹریننگ، الیکشن، سارے اخراجات، دفاتر. جماعتیں غریب ہیں اور یہاں پہ سسٹم امیر ہے، تو سیاسی جماعتوں کے لیے پبلک فنڈنگ، اس کے لیے مثالیں کوسٹاریکا، ایکواڈور، جرمنی میں اس کی مثال موجود ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں اسی بجٹ میں پبلک فنڈنگ تمام سیاسی جماعتوں کو فراہم کی جائے. میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں 1/3 عہدے کم از کم خواتین کو دیے جائیں تاکہ ان کو پروموٹ کیا جائے اور وومن امپاورمنٹ کی جا سکے. میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں، اس وقت 5% سیٹس دی جا رہی ہیں جنرل کوٹے پر الیکشن میں، اس کو بڑھا کے 25 سے 30% کیا جائے تاکہ خواتین کو مین اسٹریم میں لایا جا سکے. یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے انتخابات الیکشن کمیشن کے تحت کروائے جائیں، ڈسٹرکٹ کے، پروونس کے اور مرکز کے، تاکہ سیکرٹ بیلٹ سے پھر صحیح لیڈرشپ تمام سیاسی جماعتوں میں ابھرے گی اور جماعتوں کے اندر جو گروہ بندی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک نام سے ایک جماعت ہوگی، کئی جماعتیں نہیں ہوں گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے تمام جماعتوں کا انٹرنل الیکشن اکارڈنگ ٹو دیئر اون کانسٹیٹیوشن کرایا جائے. میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کی جائیں، اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جائے. گورنمنٹ ہم مل کر سکتے ہیں، اس سے بہت بہتری آئے گی. الیکٹرانک ووٹر مشین کی بہت ضرورت ہے، ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے. ایک ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے سے دھاندلی کو روکا جا سکتا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا، میں مبارکباد دوں گا. میں اس سے 2 قدم آگے چلنا چاہتا ہوں. کامن ویلتھ کنٹریز میں کینیڈا بھی ہے، UK بھی ہے، خود پاکستان میرے اپنے حلقے سے بھی ممبر پارلیمنٹ تھے. میں سمجھتا ہوں اگر وہاں پہ پاکستانی دوہری شہری رکھتے ہوئے ممبر پارلیمنٹ بن سکتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں الیکشن لڑنے کا بھی حق دیا جائے. علاوہ ازیں جناب، میں ماحول پارلیمنٹ کا جو ہے اس کو بھی اب وقت آ گیا ہے. بہت لڑائی ہم نے کر لی ہے تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. میں اپوزیشن سے بھی مطالبہ کروں گا کہ جب وزیر اعظم آئیں تو وہ بھی مذہب مظاہرہ کریں، اور جب آپ بولیں تو ہم بھی تیار ہیں مذہب مظاہرہ کرنے کے لیے. تو اس وقت ہمیں لڑائی جھگڑے کی بجائے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے. عوام کے سامنے یہ انفارمیشن یا یہ امیج نہیں آنا چاہیے کہ سیاستدان ملک کو چلانے کے یا پارلیمنٹ کو چلانے کے قابل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ ایک بہترین افراد پر مشتمل پارلیمنٹ ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں کا ماحول ٹھیک رکھا جائے، لڑائی جھگڑا بند کیا جائے، عزت کی جائے، عزت کروائی جائے. جناب والا، اس موقع پر ایک اور میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری پارلیمنٹ لیجسلیٹو پارلیمنٹ ہے، یہ ریپرزینٹیو پارلیمنٹ نہیں ہے. یہ اس دن ریپرزینٹیو پارلیمنٹ ہوگی جس دن اس میں تمام طبقات کی نشستیں ہوں گی. جس طرح خواتین کی 60 نشستیں ہیں، جس طرح منارٹی کی 10 سیٹس ہیں، یا کم از کم 40 سے 50 سیٹس ہونی چاہیے. مزدور کی سیٹ، کسان کی سیٹ، پروفیشنل کی سیٹ، وکیل کی سیٹ، ریٹائرڈ ملازم کی سیٹ، اوورسیز پاکستانی کی سیٹ، یہاں پہ صنعت کار کی، تاجر کی، تمام طبقات کی نشستیں یہاں ہونی چاہیے. جن کی نامزدگی سیاسی جماعت نہیں، وہ ان کا اپنا فورم کرے. جی شکریہ. اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ سسٹینیبل گول 11 جو ہے سسٹینیبل سٹیز اینڈ کمیونٹیز کی بات کرتا ہے. ہم نے آج تک کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دے کر 5 مرلہ 7 مرلہ دے کر ان کو کچھ نہیں دیا سوائے مالکی کے. وہاں پہ جانوروں کی طرح زندگی گزر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وقت کا تقاضا ہے کہ کچی آبادیاں اور 5 مرلہ 7 مرلہ دوبارہ واپس نیچرلائز کر لیا جائے. سارا رقبہ وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز بنا کے ان کو مفت فلیٹ کی چابی دی جائے. فالتو رقبہ بیچ کر خرچہ پورا کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ اسپورٹس گراؤنڈ اور ایجوکیشن ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیوں نے ہمارے زراعت کا 3% رقبہ کھا لیا ہے. یہ بھی اب جو بڑے بڑے گھر بن رہے ہیں اس کو ڈسکریج کیا جائے. ہائی رائز بلڈنگز ہوں، میکسیمم 2 کنال کا مکان بننے کی اجازت ہونی چاہیے. جناب والا، کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت گورنمنٹ نے پروموٹ کیا ہے. ابھی یہاں میرے دوست کہہ رہے تھے کہ 1 کروڑ مکان کہاں سے بنیں گے، 50 لاکھ مکان کہاں سے بنیں گے. جناب کنسٹرکشن انڈسٹری میں کو مراحت دینے سے، 5% مارک اپ پہ قرضہ دینے سے آپ دیکھیں گے آپ 50 لاکھ، میں کہہ رہا ہوں یہ 70-80 لاکھ مکان بن جائے گا. وعدے سے بھی زیادہ مکان بنا کر حکومت کو دے رہے ہیں. ضروری نہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارے ہی مشن کو پورا کر رہا ہے. 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی، بالکل 1 کروڑ کیا جس طرح ہم بزنس ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. بے تھا لوگ ہمارے ملک سے باہر گئے ہیں، یہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں تو 1 کروڑ سے بھی کراس کر جائیں گے. جناب والا، اس موقع پر میں آپ کی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے چند منٹ اور آپ کے لوں گا.
جناب والا اس وقت 199 ممالک میں UN ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم 154 نمبر پر ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. تو یہاں پہ اس پہ اقدامات کرنے ہوں گے. گلوبل SDG انڈیکس 2020 میں ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی فتیانہ صاحب وائنڈ اپ کریں کیونکہ بہت لمبی لسٹ ہے اور آپ 2 لوگوں کا آپ نے ٹائم دیا. میں نے تو کوئی کسی بات کو رپیٹ نہیں کیا، نہ ماحول ہاؤس کا خراب ہونے دیا ہے. سارے لوگ توجہ سے سن رہے ہیں. پلیز آپ وائنڈ اپ کریں. تو مجھے بات مکمل کرنے دیں. جناب والا آپ نے اس میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ہم 134 پوزیشن پر ہیں آؤٹ آف 193 گلوبل SDG انڈیکس 2020. اس لیے SDG فنڈز میں اضافہ کیا جائے. یہ جو کہتے ہیں وہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہونا چاہیے، تبھی ہم دنیا کے چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. علاوہ جناب SDG زیرو ہنگر، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے احساس پروگرام کے تحت بہت سارے اچھے اقدامات کیے ہیں. علاوہ جناب والا اس میں ایک اور ایشو ہے کہ پاکستان میں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے. چاہیے کہ PSDP میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسپیشلائز ہیلتھ بنایا جائے تاکہ پاکستان میں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی کمی پوری کی جا سکے. جناب والا ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ یہ کہ پرانے زمانے میں نارمل ڈلیوری ہوتی تھی. پچھلے چند سالوں سے فہیم خان صاحب تشریف رکھیں اپنی اپنی سیٹوں. 90% ڈلیوری آپریشن کے ذریعے کی جا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے یہ جو لوٹ رہا ہے. اس پر بھی حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے. جناب والا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیس بہت زیادہ ہے. اس وقت ان سے بچنے کے لیے بچے ہمارے ملک سے باہر جا رہے ہیں. ان پر بھی ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے پرائیویٹ کالج کی فیس کو کنٹرول کرے. جی تھینک یو. جی وائنڈ اپ کریں. جی 1 لاکھ بچہ پاکستان سے باہر ہے جو فارن ایکسچینج بھی باہر لے جا رہا ہے. اس پر بھی غور کرنا ہوگا. جناب والا اس وقت 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے پہلے ہی باہر ہے. کووڈ کا اثر اور زیادہ ہوگا. تو میں گزارش کروں گا کہ موجودہ اسکولوں میں ایوننگ کلاسز شروع کی جائے. یونیورسٹیوں میں کالجوں میں میں ایجوکیشن منسٹر رہا ہوں. اب اس محکمے کے 6 حصے ہو گئے ہیں. اب 6 وزیر 6 سیکرٹری ہیں. دین آئی واز 1 منسٹر اینڈ 1 سیکرٹری. تو اس پہ ریفارمز کی ضرورت ہے بہت زیادہ. تمام اسکولوں کالجوں میں ایوننگ کلاسز، ایجوکیشن سول سروس کا قیام، اور اس کے علاوہ تمام اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے ہائی تک درجہ دیا جائے. آرٹیکل 25A کہتا ہے 16 سال کی عمر تک کمپلسری فری ایجوکیشن مینڈیٹری ہے، ریاست کی گارنٹی ہے جو عمل نہیں ہو رہا. آلودگی کے بارے میں عرض کروں گا
کہ ریلوے ٹریک سارے خالی پڑے ہیں، موٹر ویز، نیشنل ہائی وے سارے خالی پڑے ہیں، کنال فارسٹری واپس اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو دی جائے۔ اس میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جاپان کی، جس نے کہا ہے کہ پرانے وائنڈ اپ پلیز جی۔ اوریجنل درخت تھے وہ لگائے جائیں، اس سے اس کا رزلٹ بہتر ہوگا۔ پنجاب میں صرف 3% جنگلات ہیں، KPK میں 25% ہیں۔ اس کے لیے جنگلات میں پاکستان پنجاب کا رقبہ بڑھایا جائے، فروٹ نرسریز قائم کی جائیں۔ ماحول میں آلودگی بہت زیادہ ہے، موٹر ویز کے قریب اینٹوں کے بھٹے کالی چمنی تک دھواں نکال رہے ہیں۔ اس کے لیے اور واٹر سپلائی کے لیے میں کہوں گا کہ ٹینکی کی بجائے ڈائریکٹ سسٹم دیا جائے، رین واٹر کو استعمال میں لایا جائے۔ اور جناب والا افواج پاک SDG گول 16 پیس جسٹس اور اسٹرانگ انسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے۔ مسلح افواج کے بارے میں مسلسل لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تھینک یو جی، تو ہائیبریڈ تھینک یو جی۔ فتیانہ صاحب مکمل کریں پلیز جی۔ نہ میں نے فوج کا ذکر کیا، آپ نے مائک بند کر دیا، کیا ہو گیا؟ پاکستان کی مسلح فوج ہماری ملک کو حفاظت۔ فتیانہ صاحب آپ تقریباً 21 منٹ آپ ڈیبیٹ کر چکے ہیں۔ 1 سال بعد موقع دیا آپ نے، پھر کیا ہو گیا؟ تو کیونکہ چیف وپ نے آپ کے لیے میکسیمم جو انہوں نے ٹائم رکھا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پلیز وائنڈ اپ کریں جی۔ جناب اس پہ میں عرض کروں گا جوڈیشل ریفارمز کی جائیں، ججوں کی ریوزٹ کیا جائے۔ اس پہ جو موجودہ طریقہ کار ہے وہ بہت فرسودہ طریقہ کار ہے، اس پہ بھی میں گزارش کروں گا۔ بار ایسوسیشن ہر سال الیکشن کرتی ہیں، سارے سال جنگ لڑتی ہے، اس کو 2 سال کم از کم ہونا چاہیے۔